کپڑے والی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ اگر جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے تو کیا سردیوں کے اندر جب 2-3 جوڑے کپڑوں کے پہنے ہوں، سویٹر اور جرسی اور کوٹ بھی پہنا ہو، تو کیا بازوؤں پر اس حالت کے اندر مسح کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے سوال کا جو دوسرا جز ہے نا کہ سردیوں میں کپڑے پہنے ہوئے تو بازوؤں پر بھی مسح کرنے وغیرہ، ہم دین نیا گھڑنے کے مجاز نہیں ہے۔ دین میں ہمیں یہ کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنی طرف سے دین ایجاد کریں۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں ملا ہے ہم اس کو ماننے کے مکلف ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے چونکہ ثابت ہے کہ آپ نے پاؤں دھونے کی بجائے چمڑے کے موضوع پر بھی مسح کیا، اس کو بھی امت نے تسلیم کیا۔ جرابوں کا مسح جو ہے ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ نہیں جائے چمڑے کے موضوع ان پر ہی مسح ہو سکتا، مگر نہیں، بالکل صحیح حدیث سے اور صحابہ کرام میں 112 سے بھی زیادہ صحابہ جن سے ثابت ہے کہ وہ کپڑے کی جرابوں پر بھی مسح کرتے تھے، اور کسی سے انہوں نے کسی کا اختلاف نہیں ثابت، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ اس لیے المسح علی الجوربین ایک پورا رسالہ سید جمال الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس پر حاشیہ علامہ ناصر الدین البانی نے اس دور میں لکھا، اردو ترجمہ بھی ہو گیا، کسر نہیں چھوڑی اس مسئلہ میں کہ بالکل مسح علی الجوربین جو ہے جرابوں پر مسح یہ صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے اختلاف کرتے تھے کہ چمڑے کے موضع پر ہی مسح، جرابوں پر نہیں۔ ان کے شاگرد کہتے تھے کہ کپڑے کی جرابوں پر ہی مسح۔ اب آپ ہدایہ میں اور دوسری کتابوں میں لکھیں جو فقہ حنفی کی چوٹی کی کتابیں ہیں کہ وفات سے پہلے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو انہوں نے کپڑے کی جرابوں پر مسح کیا اور کہا کہ گواہ ہو جاؤ میں جس شے کا مخالف تھا اس کو تسلیم کر رہا ہوں اور کر رہا ہوں عملاً۔ اس لیے مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اب یار بحث ختم ہو گئی ہے، امام صاحب نے رجوع کر لیا، ہماری کتابوں میں آ گیا کہ فتویٰ اب اسی پر ہے کہ جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بحث نہیں رہی۔ اب ایک آگے لوگ کرتے ہیں بحث، لوگ موٹی ہونی چاہیے، یوں ہونی چاہیے، یہ تو باتیں میرے بھائی ایسی ہیں جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا ہے گائے ذبح کرو۔ اب وہ چکر میں پڑ گیا کس عمر کی ہو کس رنگ کی ہو، یہ ایسی شرارتیں یا شرطیں جو ہیں ان کی ضرورت نہیں۔ جراب جس کو آپ جراب کہتے ہیں موٹی ہے، پتلی ہے، کھڑی رہتی ہے، گر جاتی ہے، آپ نے پاؤں پر کچھ لپیٹا ہوا آپ اس میں مسح کر سکتے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اگر وہ پھٹی ہوئے 3 انگل کے برابر اس پر نہیں کر سکتے، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے موضع پھٹے ہوئے ہوتے تھے، جگہ جگہ سے پاؤں ننگے ہوتے تھے، کون نئے موضع لیے پھرتا تھا؟ وہ کرتے تھے۔ بس سیدھی سی بات ہے کہ اگر پاؤں ننگے ہیں، کچھ نہیں آپ نے پہنا ہوا تو دھو لیں، اگر اس پر کچھ آپ نے چڑھایا ہوا ہے مسح کریں، پھٹا ہے یا پتلا ہے، کوئی دین میں ایک رخصت اور آسانی ہے، کیوں اس کو آپ تنگ کرتے ہیں؟ مسح جرابوں پر بالکل کسی قسم کیوں کر سکتے ہیں، یعنی بازوؤں پر مسح کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں کی حد تک اجازت دی ہے، جرابوں اور ان کی سنت سے بھی یہی ثابت ہے۔ یا المسح علی الامامہ ٹھیک ہے، پگڑی پر آپ ٹوپی پر، عورت اپنے دوپٹے پر کر سکتی ہے، یہ 2 مسح ثابت ہوئے ہیں، پگڑی پر اور جرابوں پر۔ یہ بازوؤں کا یہ منہ کا نہیں مسح ثابت ہوا، یہ تو دھونا ہی پڑے گا۔ کیا جرابوں پر مسح کے لیے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ وضو تو ضروری ہے، جب جرابیں پہنی جائیں اس وقت تو آدمی باوضو ہونا چاہیے، باوضو ہونے کی حالت میں پہن لے، اس کے بعد پھر 1 دن 1 رات گاؤں میں، 3 دن 3 رات سفر میں اگر نہ اتارے تو مسح کر سکتے، پہننے کے وقت باوضو ہونا چاہیے۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ آج کل گھروں کے اندر غیر مسلمہ خادمہ رکھنے کا عام رواج ہے، تو اسے افطاری تیار کرنا، کپڑے وغیرہ استری کروانا، اور بعض اوقات قرآن کریم اور دیگر کتب بھی اس کو کہنا کہ پکڑا دے یا رکھ دے، آیا اس صورت کے اندر قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ میری بہن بہت اچھی بات ہے آپ نے پوچھی۔ کئی گھروں کا یہ مسئلہ، غیر مسلم ہو یا مسلم ہونا، اس کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ اسلام میں یہ کوئی نہیں تصور دیا گیا کہ غیر مسلم جو ہے وہ اس کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں، اگر وہ دھلے ہوئے ہاتھ ہیں تو کوئی ناپاک نہیں، وہ کافر ہے تو اللہ کے ہاں جا کر حساب دے گا۔ وہ کھانا تیار کرے، اپنے برتنوں میں تیار کرے، مگر برتن صاف ہوں، کوئی حرام چیز اس میں نہیں ملائی۔ ہمارے لیے میری بہن حلال حرام کی ہے تفریق، حلال حلال ہے، بے شک غیر مسلم کو اس کو ہاتھ لگائے، اور حرام حرام ہے، خواہ امام کعبہ بھی نعوذ باللہ ہمیں پکڑائے نا، حرام نہیں حلال ہو سکے۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں، غیر مسلم لڑکیاں برتن صاف کریں، کھانا پکائیں، کتابوں کو ہاتھ لگائیں، قرآن مجید کو بھی لگائیں، کوئی نہیں، صاف ہونے چاہیے، وہ آپ کے بھی ہونے چاہیے۔ جزاکم اللہ۔